تمام سورہ فاتحہ کا اہتمام کریں اس جگہ کی نسبت سے، اور اس کی طہارت و پاکیزگی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جہاں مستورات سیدہ موجود ہیں ان کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے اللہ کا کلام پڑھا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین آمین آمین۔ میرے مالک کریم، تیرے کلام پاک سے وہ بابرکت کلام چنا گیا جس کی شان تیرے علم رکھنے والوں نے ورا بیان کی ہے۔ میرے مالک کریم، ہم آج چک نمبر 146 تحصیل جڑا مولا ضلع فیصل آباد میں اس جگہ موجود ہیں جہاں پاک مستورات سادات کے مزار ہیں، اور اس نسبت سے اس جگہ کو باقی جگہوں سے بہتر قرار دیتے ہوئے تیری بارگاہ میں ملتجی ہیں۔ میرے مالک کریم، ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ان کی درجات کی بلندی کے لیے ملتجی ہیں۔ اللہ مالک، ان کو اپنے جوار رحمت میں وہ مقام عطا فرما میرے مالک کریم جو ان کا منصب ہے، جو ان کا مقام ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ تعریف اس خالق کل کائنات کی جس نے ہمارے وجود کو آج کی گھڑی تک اس قابل بنایا کہ ہم بغور سماعت کر سکیں، بغور خیال کر سکیں، بغور احاطہ کرتے ہوئے چنیدہ گفتگو کو اپنے اجسام کا حصہ بنا سکیں۔ اللہ مالک مجھے بہتر گزاشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں سے چن چن کے آپ کو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غیر ضروری معاملات کو اپنی فکر میں داخل نہ ہونے دیا جائے، اور ضروری بات کو کسی طرح بھی چھوڑا نہ جائے۔ خلوت میں جو انجمن ہوتی ہے نا، وہ انسان کو کمال درجے کی صراط دیتی ہے، کمال درجے کا رستہ دیتی ہے۔ خلوت کب ہوتی ہے؟ جب انسان کی سماعتیں ایک مرکز کی طرف ہو جائے۔ کمال خلوت انجمن میں اس وقت تبدیل ہوتی ہے جب انسان کی سماعتیں مرکوز خیال یکسوئی حاصل کر لیں، ایک طرف بندہ سننا شروع کر دے، باقی تمام اطراف کو بند کر لے۔ جب بندہ صرف ایک طرف دیکھنا شروع کر دے، باقی تمام دیکھنے بند کر دے۔ جب بندہ صرف ایک طرف سوچنا شروع کر دے، باقی تمام اطراف کے دروازے بند کر دے، تو وہ کمال رستے سے، کمال صراط سے منزل کی طرف کا راہی ہو جاتا ہے۔ جب کتنے سارے معاملات بندے کے ساتھ منسلک ہوں اور وہ اتنوں میں ہی گھرا ہوا ہو، اور وہ کہے کہ میں منزل کی طرف رواں بھی ہوں اور پہنچ بھی سکتا ہوں،
ممکن نہیں ہے۔ بکھرا ہوا انسان کبھی کسی منزل کی طرف رواں رہ کے کامیابی نہیں حاصل کر سکتا، وہ کبھی کدھر کبھی کدھر، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ تو کوشش کرنی ہے آپ نے ایک بھی بات کو ضائع نہیں ہونے دینا۔ الحمدللہ ہم کسی بڑے ہجوم میں، کسی بڑے اکٹھ میں، کسی بڑی مجلس میں نہیں ہیں، ہم اپنی ہی مجلس میں ہیں۔ تو جس بندے کو اپنی مجلس میسر آ جائے، جس کو اندر سے نکال کے پینے کا موقع مل جائے، اس کو ادھر ادھر کے مشروبات لینے نہیں چاہیے، کیونکہ جب اندر موجود ہے تو باہر تلاش کیا کرتا ہے؟ گردا گرد گھومنے کی کیا ضرورت ہے؟ در بدری کی کیا ضرورت ہے؟ جب اپنے پاس ہی خزانہ موجود ہو تو کدھر سے کیا لینے جاتا ہے؟ خود سے تلاش کر۔ جب بندہ گم ہوتا ہے، جب بندہ اپنے نفس میں اس نقطے کو تلاش کرنے میں مراقبہ کرنا شروع کر دیتا ہے کہ وہ جو ہے، جو کہیں ہے وہ یہیں ہے، وہ جو کہیں ہے وہ یہیں ہے، جب وہ آنکھیں بند کر کے یہیں سے یہیں کو تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے تو مرکز تک پہنچتے ہوئے یوں لمحہ بھی نہیں لگتا۔ تو آپ کو اتنا وقت گزر جائے، آپ یہاں آئیں، تشریف لائیں، اور آپ کا دھیان بھی ادھر ادھر بٹا رہے، تو آپ اپنے آپ کو ایسے کھلواڑ میں کیوں رکھنا چاہتے ہیں؟ اپنے وقت کو قیمتی جانیے، یہ التماس اکبر ہے میری طرف سے۔ اپنے آپ کو قیمتی جانیے، اور اس قیمت کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے جس کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کر رہا ہوں۔ آپ کا دھیان اس طرف ہونا چاہیے۔ بچے نے مجھے رستہ دیا، ہو جاؤں جو مس ذرہ نالین نبی سے، ہو جاؤں جو مس ذرہ نالین نبی سے، ہو جاؤں جو مس ذرہ نالین نبی سے، پھر سوچوں کہ پاتال ہوں یا عرش بری ہوں۔ پھر سوچوں میں وہ تلوہ ہوں یا کہ میں عرش ہوں۔ میں پھر سوچ رہا ہوں کہ میں وہ سرکار کے نالین پاک کا نیچے والا حصہ ہوں یا کہ وہ عرش بری ہے۔ جس کو عرش بری کہتے ہیں نا، جب نالین پاک کا نیچے والا حصہ ہے تو وہ سلیٹ ہے، وہ ایک ٹیبل کی طرح ہے، وہ پلین ہے۔ جب میں اس کو یوں کر دیتا ہوں تو یہ عرش بن جاتا ہے اور میں عرش نشین ہو جاتا ہوں۔ جب میں نیچے سے میرے آقا کے نالین پاک کا نیچے والا حصہ جب میں چوم رہا تھا اپنی ہستی میں، جب میں اسے چوم رہا تھا تو میں نے غور کیا، میں عالم استغراق میں چلا گیا، میں نے مجاہدہ کیا، میں نے کوشش کی، میں نے مراقبہ کیا۔ جب میں نے مراقبہ کیا تو مجھے اپنی ہستی نظر آ گئی، میں نیچے عرش تھا، اوپر بیٹھا چوم رہا تھا۔ مجھے تو یہ سمجھ آئی ہے، پتہ نہیں شاعر نے کیا لکھا ہے، مجھے اس کی یہی سمجھ آئی۔ تو جب آپ کو میں وہاں لے جاؤں کہ آپ سرکار کے پاپوش پاک کے نیچے سے چومتے ہوئے اب اوپر سجدہ ریز ہیں اور نیچے عرش ہے، تو پھر اس کے بارے میں کچھ کہتے ہوئے مجھے کچھ سوچنا ہے اور میں نے کچھ کہنا ہے آپ کو۔ اگر آپ کی سماعتیں طہارت کر لیں تو میں انشاءاللہ لیے چلتا ہوں دربار رسالت مآب میں آپ کو۔ قربانی کا چونکہ دن ہے اور یہ ہمارے ایک محسن کے بچھڑ جانے کا دن ہے، ایک ہمارے یار کے، ایک ہمارے مربی کے، ایک ہمارے دوست کا چلے جانے کا آج دن ہے، وہ ہمیں بھولتا ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ دن ہی ایسا مقرر کر دیا گیا جو قربانی کا دن تھا۔ تو زمانے میں لوگ قربانی جانور دیتے رہے، یار نے یار کو دے دیا۔
لو پھر ان کی یاد میں قربانی کیا ہے، اسلام میں قربانی کیا ہے؟ آپ جو جانور قربان کرتے ہیں، آپ نے اتنے تک قربانی سنی، اتنے تک پڑھی، جو میں نے اس میں جھانکا تو مجھے کیا نظر آیا؟ تو میں بارہا مالک کی تعریف کرتے ہوئے، دربار رسالت مآب میں سرنگوں کرتے ہوئے آپ کے سامنے کچھ عقدہ کشائی کرنا چاہتا ہوں۔ اگر سمجھ میں دوستوں کے آ سکے تو میرا ساتھ دیجئے گا، میرے ساتھ رہیے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو نبیوں کی یاد میں احکام الہی کی فرما برداری ہے۔ یہ جو قربانی ہے، یہ جو دی جا رہی ہے، آج جو نہر کیا جا رہا ہے، جو آج ذبح کیا جا رہا ہے، یہ دو نبیوں کی یاد میں احکام الہی کی فرما برداری ہے، جس کو 3000 سال سے زیادہ زمانہ گزر گیا اور رہتی دنیا تک زمانہ گزرتا چلا جائے گا، اور یہ ان کے عمل کو طوالت ملتی چلی جائے گی، ان کے عمل پہ ساری دنیا لگی رہے گی، بکثرت کوشش کرتی رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے جو عمل آپ نے کیا، وہ اللہ تعالیٰ کی مقبول مخلوق اہل ایمان کرتے چلے جائیں گے۔ آپ کی جیسے 3000 سال سے زیادہ ٹائم گزر گیا، لوگ کرتے چلے آئے، ہم بھی چلے جائیں گے، بعد میں بھی ہوتا چلا جائے گا، یہ سلسلہ قربان ہوتا چلا جائے گا۔ میں نے اس کے ماخذ کی طرف جانا ہے کہ یہ جو قربانی ہے جس میں جانور ذبح کیا جا سکتا ہے، یہ کسی اور طرح بھی دی جا سکتی ہے، یا اس کا کوئی اور بھی رستہ ہے؟ حج کرنے کا جو طریقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سے شروع ہوا، تا قیامت اس پر عمل ہوتا رہے گا، اور جو لباس آپ نے جو لباس انسلا پہنا، آپ نے 2 چادریں لی، ایک کو نیچے باندھ لیا، ایک کو اوپر لے لیا، جو اس وقت کی مناسبت سے آپ کو لباس ملا، جس طرح ملا انہوں نے زیب تن کیا، خدا کو وہی پسند آ گیا۔ اب خدا نے کہا جو اس سے ہٹ کے کوئی لباس پہنے گا اس کا حج نہیں ہو سکتا۔ جب بندہ مقرب باری تعالیٰ ہوتا ہے، جب مالک کے قریب ہوتا ہے، تو پھر مالک کے احکام کی فرما برداری کر کر وہ اس لیول پہ پہنچ جاتا ہے کہ جو کرتا چلا جاتا ہے وہی مالک کو پسند ہوتا چلا جاتا ہے۔ مالک کریم کی مرضی سے زیب تن کیا وہ رہتی دنیا تک مروج ہوگا اور مقبول بھی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ابراہیم کو آزما لیا اور حضرت ابراہیم کامیاب ہو گئے، جب اللہ نے ان کو آزما لیا، آزمائشوں کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں، میں نے 2 3 4 آزمائشوں کا ذکر پہلے کوئی 1 2 ماہ پہلے کیا ہے۔ میں اس طرف جاؤں گا تو طوالت نکل جائے گی، اس طرف نکل جاؤں گا، میں لمبا ہو جاؤں گا۔ تو مالک نے فرمایا میں نے تجھے آزما لیا، وہ آگ میں جھونکے جانا، وہ بیٹے کو ذبح کرنا، یہ میں نے 2 3 4 چیزیں ذکر کی۔ میرا وعدہ سنو، اب میں نے تجھے آزما لیا اور تم کامیاب ہو گئے۔ عمر یاد اتھے آؤ نا اگے، خضر یاد ایک دوست جگہ دے دیو، کیڑا بندہ قربانی دیندہ ہے بھی میں جگہ دے دوں۔ ہم جہاں بھی جاتے ہیں ہم ایک پیغام لے کے جاتے ہیں، جو پیغام ہم لے کے جاتے ہیں ہمارا دل ہوتا ہے کہ اس گھر کے ذمہ دار شخص ہمارے پیغام کو سن لیں، ہمارے پیغام کو سمجھ لیں، اور سمجھ کے اس پیغام کو واہ کریں، عام کریں، پھیلائیں۔ جس کو ہماری جس بات پہ اعتراض ہو وہ ہمارے ساتھ بات کر لے۔ ہم پوری ذمہ داری سے ایک آستانہ کے ساتھ منسلک ہے، کوئی چھپی ہوئی بات نہیں، میں کسی کمرے سے نکل کے نہیں آیا ہوں۔
ہم جس کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں اس کمرے کا نام ہجرت گاہ ہوتا ہے، وہ حجرہ ہوتا ہے، تو ہم زمانہ چھوڑ کے اس میں جا بیٹھتے ہیں، پھر ہم جب نکلتے ہیں تو پورے زمانے کے لیے کچھ لے کے نکلتے ہیں، تو ہم پوری ذمہ داری سے جو بات کرتے ہیں پوری ذمہ داری سے کرتے ہیں۔ ایسے کوئی بات نہیں ہے جس سے ہم یوں کہ ہمارے ساتھ کوئی بات نہ کرے، نہ میں وہ شخص ہی نہیں ہوں جس کی طرف سے یہ بات ہو کہ یہ بات میں نے کر دی، آگے پیچھے مجھے پتہ نہیں ہے، مجھے آگے بھی پتہ ہے، مجھے پیچھے بھی پتہ ہے، میں پوری ذمہ داری سے آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ تو مالک نے فرمایا میں نے تجھے آزما لیا، اب میرا وعدہ سنو، میں تجھے انسانیت کی راہبری کا منصب عطا کروں گا۔ ابراہیم، میں تجھے پوری انسانیت کی راہبری کا منصب عطا کروں گا۔ کوئی بندہ انہاں 2 کپڑیاں تو علاوہ کپڑے پا کے ویکھے تو صحیح جی میں حج قبول کیتا تھا۔ میں نے تجھے اس معاملے میں لباس یہ پہننے میں نے تجھے امامت اور سربراہی عطا کر دیا۔ رہتی دنیا تک جو دین اسلام کو قبول کرے پھر حج اور عمرہ حاصل کرنے کے لیے میرے پاس آ جائے، تیرے دربار پہ آ جائے، وہ خانہ کعبہ آ جائے، وہ رسالت مآب کی بارگاہ میں چلا جائے، وہ جب تک یہ لباس پہن کے نہیں عمرہ کرے گا اس کا عمرہ نہیں ہوگا، جب تک یہ لباس پہن کے حج نہیں کرے گا اس کا حج نہیں ہوگا۔ یہ تیرے ساتھ راضی ہونے کا میں تجھے بدل عطا کر رہا ہوں کہ تو نے امتحان میں کامیابی حاصل کی، کہ تو نے جاتے ہوئے جبریل کو کہہ دیا کہ جا چلا جا، کون ہے تو مجھے پوچھنے والا کہ اب میں تجھے بچا سکتا ہوں، ایک پنکھ سے ساری کی ساری آگ اڑا سکتا ہوں۔ تو نے اس کو جواب دے دیا جا چلا جا جبریل، اب تو مالک سے دو بدو اور روبرو ہونے کا ٹائم ہے، تو درمیان میں کون ہے؟ تیری اس بات کو سن کے ہم نے محسوس کیا کہ آگ میں بھی جاتے ہوئے میرا خلیل بٹا نہیں، تقسیم نہیں ہوا، تو میں نے تجھے پاس کر دیا۔ تو اب میں اس تیرے پاس ہونے پر جو تجھے بدل دینے والا ہوں وہ یہ ہے کہ میں تجھے امام کر دوں گا رہتی دنیا تک۔ تو چلا جائے گا پر امام رہے گا، تو چلا جائے گا پر راہبر رہے گا، تیرا وہ معاملہ اسی طرح چلتا ہی رہے گا۔ جب کسی شخص پر ایمان آتا ہے، مشکل آتی، امتحان آتا ہے، مشکل آتی ہے، تو پاس ہونے پر مالک کریم اس کے مراتب بلند کرتا چلا جاتا ہے، اس کی طرف مالک اپنا دھیان لگا لیتا ہے۔ مالک کریم کی آزمائشوں پر پورا اترنا حقیقت میں یہ قربانی ہے۔ مالک کریم کی خواہشوں پر پورا اترنا حقیقت میں یہ قربانی ہے۔ میں اب میرے سامنے نا ایسے ہاتھ باندھ کے مثالیں کھڑی ہو گئی ہیں کہ میں کون سی مثالیں دوں، اتنی زیادہ مثالیں میرے اندر آ گئی ہیں کہ میں اب کہہ رہا ہوں کہ میں ادھر چلا جاؤں گا تو میں نے جو لکھا ہوا ہے میں اس سے نکل جاؤں گا۔ اتنی زیادہ مثالیں میرے اندر آ گئی کہ کس طرح مالک کریم بندے کو آزماتا ہے اور کس طرح بندہ مالک کے ساتھ مل کے آزمائش سے پاس ہو جاتا ہے۔ چند کا ذکر کرتا ہوں۔ پورے کا پورا اسلام آزمائش پر پورا اترنے کا نام ہے۔ پورے کا پورا اسلام آزمائش پر پورا اترنے کا نام ہے۔ آزمائش آ گئی، بندہ جان کی قربانی پیش کرے۔ جتنے جہاد کے لیے جاتے ہیں جان کی قربانی پیش کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ آزمائش آ گئی، بندہ مال پیش کرے، جہاں مال کی ضرورت ہے وہاں بندہ مال لگائے۔ پاس نہیں ہونا، کامیاب نہیں ہونا تو پیاری چیز دے کے کامیاب ہونا ہے نا۔ تو پیاری چیز چھپانے سے خزانے تو نہیں ملا کرتے، پیاری چیز تو قربان کرنے کے لیے تیار رہنا پڑتا ہے۔ آزمائش آ گئی، بندہ عزت آبرو پیش کر دے۔ کیا عزت ہوتی ہے مالک کے سامنے بندے کی؟ کیا عزت ہوتی ہے؟ اپنی عزت کو قربان کرے، پیش کرے۔ بندہ کہ میرے سفید کپڑے نے کتے خراب نہ ہو جاؤ، او تو تے کپڑے دی عزت مالک نالوں زیادہ سمجھی پھرنا ہے۔
جتنے ضرورت پیش ہوندی اتنے اپنے کپڑے بچا کے پھرنا ہے۔ ہم نے دیکھا ایک بندے کو ذکر کرتے چلے جاتے ہیں، بندے کا نام سید پیر مظہر حسین شاہ صاحب، اپنے پیر و مرشد کے مزار پہ گئے اور وہاں جا کے صفائی کرنے کا ٹائم تھا اور کپڑوں سے صفائی کی جا رہی تھی، تو آپ نے یوں پیچھے ہاتھ کیا تو کپڑا نہ ملا، کپڑا ختم ہو چکا تھا، جو کپڑے کے پیس تھے وہ ختم ہو چکے تھے۔ آپ نے یوں پیچھے ہاتھ کیا کہ کپڑا دے، تو اسلم صاحب نے نا، اب کیا کرتے اسلم صاحب، ایسے ایسے کرنے لگ گئے کہ کپڑا نہیں ہے، کپڑا نہیں ہے۔ میرے یار نے اوپر سے اپنی چادر اتاری اور اس کو یوں پھاڑ کے اس کے حصے کیے اور دوستوں کو تقسیم، جلدی کرو جلدی کرو۔ ہمیں ایک سبق سکھا کے چلے گئے کہ جہاں عزت کا معاملہ آتا ہے، جہاں پیشوا کا، جہاں بہتر کا، عرفہ کا، اعلیٰ کا جہاں معاملہ آتا ہے، وہاں اپنی کوئی چیز چھپا لکا کے نہیں رکھتے، پیش کرتے ہیں جو ہوتا ہے۔ آپ نے کر کے دکھا دیا۔ آزمائش آ گئی، بندہ آرام، چین، راحت، سکون قربان کرے۔ فجر کا ٹائم ہو گیا ہے، اٹھنے کا ٹائم ہو گیا ہے، الصلاۃ خیر من النوم کا حکم آ گیا ہے کہ نماز سونے سے بہتر ہے، اٹھ جا، اور مالک کی طرف سے پیغام آ گیا ہن تے جلا چاہ کے انج ونگاؤنا چاہیے۔ اس گل تے بھی سادہ کڈا ہے تے گل کیڈی ہے تے بندے نو قربانی دینی چاہیے۔ بندہ اپنی رات، اپنا چین، اپنا سکون برباد کرے اور اپنی کھیتی نو آباد کرے۔ آزمائش آ گئی، بندہ تعلقات کی قربانی دے، فلاں سے تعلق ہے، فلاں سے تعلق ہے، فلاں سے میرا واسطہ ہے، اور وہ سارے واسطے کہتے ہیں کہ 11ویں شریف تھے آج نہیں جا سکتے، قربانی۔ بھئی قربانی ہے، قربانی تو ہو گئی، اور تیری قربانی تو اب شروع ہوئی ہے، اور تو کٹے کی قربانی دے کے، بچے کی قربانی دے کے اپنی قربانی کو قربان نہیں کر رہا، اور کہہ رہا ہے کہ چلو 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 ہم نہیں جا سکتے، آج قربانی دے دی۔ قربانی کون سی قربانی دے دی؟ قربانی تو ابھی آئی ہی نہیں ہے، یہ تو جانور ذبح ہوا ہے۔ قربانی میں تو تیری ذات نہیں افضل ہونا ہے۔ الغرض انسان وہ ساری چیزیں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے جن کے لیے بندہ جینا چاہتا ہے۔ ضروریات زندگی کی تمام چیزوں کو رضائے الہی پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جانا، ان کو خدا کی خواہش کی چھری تلے رکھ کے ذبح کر دے۔ اپنی ضروریات کی تمام چیزوں کو مالک کی رضا کی چھری کے نیچے رکھ کے ذبح کر دینے کا نام قربانی۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا، کون سی قربانی کر رہا ہے؟ بس ایک جانور چند ٹکوں سے لے کے وہاں رکھ کے ذبح کر کے اس کا گوشت کھا کے کہتا ہے قربانی دے دی ہے۔ یہ قربانی ٹھیک ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ قربانی کا مرتبہ نہیں ہے، بہت اعلیٰ مرتبہ ہے، لیکن سرکار دو عالم کے بتائے ہوئے رستے کے مطابق اعلیٰ ترین قربانیاں تیرے اندر موجود ہیں، ان کے لیے تیار رہنا۔ جب بندہ خدا کی رضا کی خاطر اپنی ہر خواہش کو قربان کر دیتا ہے تو بندے کے اس جذبے کو مالک کریم پسند فرماتا ہے۔ مالک کریم بندے کے اس جذبے کو پسند فرماتا ہے۔ جب انسان اپنے جھوٹے دکھلاوے اور جھوٹے بھرم اور جھوٹی شہرت کی نفی کرتا ہے اور مال و دولت غلط طریقے سے حاصل کرنے کی نفی کرتا ہے اور آرام اور سکون کی نفی کرتا ہے، ہر اس چیز کی نفی کرتا ہے جس کا تقاضا اس کی جان کرتی ہے، تو گویا وہ قربانی کا جذبہ خود میں موجود رکھتا ہے۔ تو وہ قربانی کا جذبہ خود، یہ تو جانور قربان ہوا ہے، تو نہیں قربان ہوا، تیری قربانی تو یہ ہے جو میں بتا رہا ہوں۔ تو اعلیٰ ترین قربانی یہ ہے جس میں تو بھی موجود رہے، قربانی بھی ہوتی رہے، جس میں کوئی نہر تو نہیں ہے، کوئی تیرا خون تو نہیں نکل رہا، اب تو صرف تیرے اندر کی کچھ حساسیت ہے جس کو مالک اپنی طرف کرنا چاہتا ہے اور کہتا ہے کہ یہی قربانی ہے، یہی قربانی ہے، یہی قربانی ہے، اور افضل ترین یہ قربانی ہے۔ اور پھر خدا تعالیٰ کی رضا کے لیے یہ سب اعمال کرتا ہے اور مالک کا شکوہ نہ ہی دل میں رکھتا ہے اور نہ ہی زبان پر لاتا ہے، اور وہ ہر حالت میں
خوش رہنے کا عادی ہو چکا ہوتا ہے، یہ اس نے عادت بنا لی ہوتی ہے۔ مثلا بہت زیادہ سردی ہے تو تھوڑی سی آگ جلا کے اس پہ اپنے آپ کو گرم کر کے محسوس کرتا ہے بڑے مزے میں ہوں، بڑے مزے میں ہوں۔ اب بہت زیادہ گرمی میں ٹھنڈا پانی پی کے تو گرمی کو زائل کر کے کہتا ہے بہت مزے میں ہوں۔ یعنی وہ ہر حالت میں ایک نیا رستہ نکال کے مالک کے ساتھ جڑے رہنے کا عادی ہو چکا ہے کہ میں نے مالک کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ تو مالک کریم کی طرف سے آواز آتی ہے، پھر اس بندے کے قلب میں مالک کریم کی طرف سے آواز آتی ہے کہ میں نے ہر حال سے گزار کر تجھے آزما لیا ہے، میں نے ہر حال سے گزار کر تجھے آزما لیا ہے، میں نے بھوک کی حالت میں تجھے آزما لیا، میں نے غم کی حالت میں تجھے آزما لیا، میں نے مال و دولت کی کمی سے تجھے آزما لیا، میں نے مال و دولت کی فراوانی سے تجھے آزما لیا، میں نے پریشانیوں اور مخالفتوں میں رکھ کر تجھے آزما لیا، میں نے پریشانیوں اور مخالفتوں میں رکھ کر تجھے آزما لیا، میں نے حاکم وقت کے سامنے کھڑا کر کے تجھے آزما لیا، تو نے میرا گلہ نہیں کیا، میں نے تمام رشتوں سے علیحدہ کر کے اکیلا کر کے تجھے آزما لیا، تو میرے ساتھ جڑا رہا ہے، تو میرے ساتھ جڑا رہا ہے، اولاد کی خواہش تیرے اندر رکھ کر تجھے آزما لیا، پھر اولاد سے تجھے نواز کر آزما لیا، پھر اولاد تیرے سے چھین کر میں نے آزما لیا، میں نے دنیا کے تمام لوازمات کی قلت دے کر اور کثرت دے کر تجھے آزما لیا، میں نے تمام لوازمات کی کثرت سے جب تجھے آزما لیا تو میں نے محسوس کیا اب تو میرا مقرب بندہ ہو گیا ہے، اب تو میرے قریب رہنے کے قابل بندہ ہو گیا ہے، اب تیرے پہ کسی چیز کی کثرت کوئی اثر نہیں کرتی اور کسی چیز کی کوئی قلت کوئی اثر نہیں کرتی، تو ہر حالت میں خوش رہنے کا عادی ہو چکا ہے۔ اب دیکھ میں کیا کرتا ہوں، عادی ہو چکا ہے۔ جب تو بھوکا تھا تو آزمائش میں مسکرا رہا تھا میری طرف توجہ کر کے، میری تیری طرف توجہ تھی، جب تو بھوک میں تھا تیرے پہ تنگ دستی تھی تو میری تیرے پہ توجہ تھی کہ بھلا یہ کیا کرتا ہے، تو میری طرف توجہ کر کے خوش ہو رہا تھا کہ ہاں پھر تو دیکھ رہا ہے نا کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، تو نے میری طرف توجہ کی اور تو خوش ہو گیا، میں تیرے اس عمل سے خوش ہو گیا۔ جب تو مشکل میں تھا تب بھی مسکرا رہا تھا میری طرف توجہ کر کے، اور جب تو نہایت غم و آلام میں تھا تو میری طرف توجہ کر کے مسکرا رہا تھا، جب تیرے پاس کوئی سہارا نہ تھا تب بھی مجھے کامل سہارا سمجھتا تھا۔ اب مالک کریم کی طرف سے ندا آئی، بندے تیری آزمائشوں کا دور ختم ہوا اور کامیابیوں اور کامرانیوں کا دور شروع ہونے والا ہے۔ اب مالک کریم اس کا بدل دینے والا ہے، کیونکہ مالک نے اب ہر طرح سے آپ کی پیمائش کر کے، آپ کا وزن کر کے، آپ کے پیمانے کو چیک کر لیا ہوا ہے کہ جیسے بھی اب کرے اب یہ پیچھے نہیں رہے گا، اب میرا دامن چھوڑے گا نہیں، اب میں جو اس کو عطا کروں گا یہ میرے رستے پہ ہی خرچ کرتا چلا جائے گا۔ جب بیٹے کو اب باپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو کر رہا ہے میری مرضی کے مطابق کر رہا ہے، تو پھر باپ اپنی جان چھڑان واسطے جو کچھ ہوندا ہے وہ اینج کٹ کے تے بیٹے دے سامنے رکھ آندا ہے، ہن تو کر تے تیرا کام ہے، مینوں کچھ اور کرنا ہے، میں وہ کرنا تو کر۔ پھر بندہ اپنے بیٹے کے ساتھ اس طرح ہو جاتا ہے۔ اب مالک کریم کی طرف سے ندا آئی، بندے تیری آزمائشوں کا دور ختم ہوا اور کامیابیوں اور کامرانیوں کا دور آ گیا ہے، اب عزتوں سے نوازا جائے گا، اب شہرتوں سے نوازا جائے گا، اب تجھے دنیا میں امامت عطا کی جائے گی۔ اب مالک کریم کی طرف سے آواز آتی ہے، اب رہتی دنیا تک تیری شہرت رہے گی، اب ابراہیم رہتی دنیا تک تیری شہرت رہے گی، تیرے تذکرے گئے، تیرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہی مناسک حج ادا کیے جائیں گے، جو تیری
تیرے فرمان اور تیری سوچ اور تیرے دیے گئے طریقے سے ہٹ کے کرے گا اس کا کچھ بھی عمل قبول نہیں ہوگا رہتی دنیا تک۔ اب تیرے نام کا بول بالا ہوگا، پہلے آزمائش کا زمانہ تھا، اب عطا و مہربانی کا زمانہ ہے۔ اسلام کے ہاں کامیابی، عزت، راہبری، رہنمائی، قیادت، سیادت کا تمام منصب قربانی کے بعد ہے۔ میں نے کیا بات کی ہے؟ پوری توجہ سے میری بات کی طرف خیال کرنا ہے۔ ہم اس وقت فیل ہوتے ہیں جب ہم پہ امتحان آتا ہے تو اس امتحان میں ہم مالک کا قرب چھوڑ دیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں سختی آ گئی ہے، ہمارے ساتھ خدا کی ناراضگی ہو گئی ہے۔ یہ نہیں ہوتا، یہ صرف آزمایا جاتا ہے۔ جب آپ ترازو 5 کلو پہ آپ 7 کلو کا باٹ ڈال دیتے ہو تو 7 کے ساتھ 14 کلو ہو جاندے ہیں۔ جدو رسیاں 14 چاہ جاندیاں نے تسی آندے ہو لکھیا 5 کلو دا 14 7 کلو، لکھیا کنڈے تے وزن 5 کلو ہے، 14 7 کلو پہ ہے۔ جدو مالک بندے نو ازماؤندا ہے تے بندہ وزن اس اپنی جان اپنی طاقت جو اللہ مالک نے اندر رکھی ہے اس تو زیادہ چکن لگ پاؤندا ہے۔ ہن مالک نے ازما لیا ہے کہ ہن چک سکتا ہے چک سکتا ہے چک سکتا ہے، ہن مالک اس تے عطا کرے گا۔ کیسے؟ جانور قربان کرنا قربانی کی ایک علامت ہے جس کا ذکر کیا گیا ہے۔ جانور قربان کرنا قربانی کی ایک علامت ہے۔ میرے محبوب فرما دیں، اب اللہ مالک کیا کہہ رہا ہے؟ میرے محبوب فرما دیں میری نمازیں، میری قربانیاں، میرا جینا، میرا جانا سب کچھ مالک کریم کے لیے وقف ہو چکا ہے۔ جب بندہ مالک کے ساتھ اس طرح ہو جاتا ہے کہ ہر عمل اس کا مالک کے ساتھ منسلک ہو جاتا ہے، اس کا مرنا، جینا، غم، خوشی، بیماری، شفا، بھوک، پیاس، فراوانی، جو کچھ ہے وہ مالک کے ساتھ منسلک کر دیتا ہے کہ مالک کی طرف سے ہے۔ اب اس کی طرف سے جب کچھ نہیں ہے تو پھر مالک کا وہ مقرب بندہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ انسان جب اس قربانی پر پورا اترتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے وعدہ کے مطابق اس کو منصب امامت و راہبری عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس دنیا سے گزر گئے کتنے 100 سال ہو گئے، آج تک آپ کا منصب مرتبہ پہلے سے زیادہ بلند نظر آ رہا ہے، پہلے سے زیادہ بلند نظر آ رہا ہے۔ میں نے یہ بات کی ہے۔ اب بات میں جب آپ اس بات کو سنیں تو آپ کہیں پہلے سے زیادہ کیسے بلند ہو رہا ہے؟ وہ پہلے 100 بندہ ہوں 150 بندہ تے پہلے 200 بندہ تے ہوں 300 بندہ، پہلے 300 بندہ تے ہوں 500 بندہ، ہوں لاکھ تے 2 لاکھ تے 10 لاکھ تے 20 لاکھ، کنے بندے جا کے حد کر رہے ہیں تے جننے بندے اگے نالوں زیادہ ہو رہے ہیں اتنا ہی مرتبہ بلند ہو رہا ہے، اتنا ہی مرتبہ بلند ہو رہا ہے آپ کا۔ یہاں تک کہ اس دور کے معمولی اعمال آج پوری امت مسلمہ کے لیے وہی قانون ہے جو آپ نے کیا تھا، وہی قانون بنا دیا گیا، اللہ کی طرف سے وہی قانون بنا دیا گیا۔ ہر جگہ سر کا ڈھانپ کر مالک کی عبادت کرنا بہتر قرار دیا گیا ہے۔ ہر جگہ سر ڈھانپ کر مالک کی عبادت کرنا بہتر قرار دیا گیا، وہاں سر سے کپڑا اتار کر عبادت کرنا بہتر قرار دیا گیا۔ اتنی بڑی بارگاہ کہ آپ کعبۃ اللہ میں ہیں تو آپ کو کہا گیا ہے کہ سر سے کپڑا اتار دیں، یہ تو عبادت کی جگہ ہے، یہاں تو ادب کی جگہ ہے، یہاں تو ایسے جھک کے چلنے کی جگہ ہے۔ کہا نا نا نا، یہاں پورا کشادہ ہو کے چلنا ہے، یا جھک کے چلو گے تو قبول نہیں کیا جانا، کیونکہ ابراہیم ایسے چلتے تھے۔ جیسے میرے محبوب کو میں نے پسند کر لیا ہے، اب تمہیں ویسے کرنا ہے، اب سر سے کپڑا اتار کے تو نے چلنا ہے، 2 چادروں میں لپٹ کے تو نے چلنا ہے، یا چلو تو جھک کر چلو، متواضع حالت میں چلو، یہاں بھی خدا کا گھر، یہ بھی خدا کی جگہ ہے، وہ بھی خدا کی جگہ ہے، یہاں چلو تو جھک کے چلو، کندھے جھکا کے چلو، اور وہاں کندھے کشادہ کر کے چلو، کھل کے چلو، کہا ایسے چلنا ہی وہاں قبول۔ اور جب وہاں آؤ خانہ کعبہ میں تو ایک خاص جگہ پر اکڑ کر چلو،
یہاں پر حکم ہے ناخن تراشنے ہیں، یہاں پر حکم ہے ناخن تراشنے ہیں، وہاں پر حکم ہے کہ نہیں تراشنے۔ کیوں؟ میرے ابراہیم نے تراشے نہیں تھے، تراش سکے نہیں تھے، میرے ابراہیم ناخن نہیں تراش سکے تھے، آپ نے ناخن نہیں تراشنے، وہاں حکم ہے ناخن نہ کاٹو۔ بس ابراہیم کی ادا مالک کریم کو پسند آ گئی۔ اب سب کے سب جو وہاں جائیں تو ادائے ابراہیمی پر عمل کریں تو مقبول ہوں گے، ورنہ قبول نہیں ہوں گے۔ اب اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ بندے سے کیا چاہتا ہے؟ اگر تم نیک ہونا چاہتے ہو تو اپنی سب سے قیمتی چیز اللہ کی راہ میں قربان کرو۔ اگر تم قیمتی ہونا چاہتے ہو، اللہ مالک کے قریب قیمتی ہونا چاہتے ہو تو قیمتی چیز قربان کرو۔ قیمتی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ قیمتی چیز کو داؤ پہ لگانا ہے۔ وزن جب برابر کرو گے تو برابر کانٹا اٹھ جائے گا۔ جب آپ وزن ہی نہیں برابر کرتے، قیمتی چیز پیش ہی نہیں کرتے، قیمتی کیسے ہو سکتے؟ اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ محبت بندے کی قربانی سے ہے۔ خدا بندے کی قربانی چاہتا ہے۔ جانور کی قربانی سال میں ایک مرتبہ ہوتی ہے، جانور کی قربانی سال میں ایک مرتبہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں کی قربانی زندگی کے ہر لمحہ جاری رہتی ہے، ہر سانس منسلک کر دیتا ہے مالک کے ساتھ۔ اللہ کا بندہ اپنی ہر سانس کو مالک کے ساتھ منسلک کر دیتا ہے۔ جب وہ منسلک کر دیتا ہے، ہر سانس میں بندے کی درجہ بندی ہوتی ہے اور اس کے درجے بلند ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو قربانی کون سی دینی چاہیے؟ جو ہر سانس قبول ہو وہ قربانی بہتر ہے، یا سال بعد؟ بہتر تو یہ بھی ہے، میں نے اپنی بات کو پلٹا دیا ہے، بہتر تو یہ بھی ہے، لیکن بہترین وہ ہے کہ تم مالک کے ساتھ مکمل منسلک ہو جاؤ۔ جانور کی قربانی تقریباً زندگی میں ایک بار تو ہر شخص کسی نہ کسی صورت پیش کر سکتا ہے، کسی نہ کسی صورت پیش کر سکتا ہے، نہ کرے اور بات۔ لیکن جس قربانی کا اب ذکر ہو رہا ہے یہ ہر بندہ نہیں کر سکتا، جو کرتا ہے وہ خاص بندوں میں شامل ہو جاتا ہے، وہ شخص منفرد حیثیت اختیار کر جاتا ہے۔ یہ حقیقی اسلام ہے، مالک کے ساتھ منسلک ہو جانا اور لمحہ بلمحہ قربانیوں کے لیے تیار ہو جانا، یہ حقیقی اسلام ہے، اور اسلام میں یہ حقیقی قربانی ہے۔ میں آپ کو تھوڑا سا نکال کے باہر لا رہا ہوں، اگر آپ نے کوشش کی تھی، اگر آپ میرے ساتھ مل کے چلنے کے ارادے رکھتے ہیں تو انشاءاللہ ابھی آپ کو لطف آئے گا۔ قربانی کیا ہے؟ جیسے مردہ غسال کے ہاتھ دے دیا جائے، جیسے مردہ غسل دینے والے کے ہاتھ دے دیا جائے، چاہے یہ سائڈ پلٹے چاہے وہ سائڈ پلٹے، چاہے اٹھا کے بٹھا دے، چاہے ٹھنڈا پانی ڈالے چاہے گرم پانی ڈالے، جیسے اس کی مرضی ویسے کرتا چلا جائے، اور یہ اسی میں بہتری محسوس کرے، یہ اس کے مرہون منت ہو کر اسی میں بہتری محسوس کرے۔ جب بندہ مالک کے ساتھ ہو جائے تو پھر ادھر ادھر کے تمام معاملات کو اندر سے نکال کے مالک کے ساتھ جب منسلک ہوتا ہے تو پھر راضی برضا ہو جاتا ہے کہ ہاں ایسے بھی ٹھیک ہے، ایسے بھی ٹھیک ہے، بھی ٹھیک نہیں ہے، ایسے ہی بہتر ہے، ایسے ہی بہتر ہے، ایسے ہی بہتر ہے۔ اور یہی طریقہ خدا کو پسند ہے۔ یہ آزمائشوں کا زمانہ سرکار دو عالم پر کیا نہ آیا؟ اب میں تو نیچے نیچے بات کر رہا تھا، حضرت ابراہیم کی بات کر رہا تھا، اللہ کے بندوں کی بات کر رہا تھا، کیا یہ زمانہ آزمائش سرکار پر نہ آیا؟ سوال جب سرکار دو عالم کے بلند مقام کی طرف خیال جاتا ہے تو سوال اٹھتے ہیں، کیسے یہ مرتبہ میسر آیا میرے آقا کو؟ یہ ظاہری دنیا میں کیسے یہ زمانہ، یہ موقع، یہ مرتبہ کیسے میسر آیا کہ آپ اتنے اول العزم ہوئے، آپ کا اتنا بڑا مرتبہ ہوا کیسے؟ محبوب، ہم نے آپ کو دنیا میں یتیم اور بے سہارا نہیں دکھایا؟
میرے محبوب، ہم نے دنیا میں آپ کو یتیم اور بے سہارا کیا نہیں دکھایا؟ دکھایا آپ لوگوں نے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو میں کر رہا ہوں، میں آپ کو کہیں کسی ایسی علمی ثقالت میں نہیں لے جانا چاہتا جہاں آپ کو سمجھنا مشکل ہو اور میں وہ ان پیروں سے گزر کر آگے نکل جاؤں اور بعد میں آپ ذات خود اپنی ذات سے سوال کرتے رہ جائیں کہ کیا کیا کہا گیا تھا۔ میں تو سادہ ترین طریقے سے آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ مالک کے ساتھ بندے نے جڑ کے کیسے رہنا ہے، میں اس کو بتانا چاہتا ہوں۔ جب میرا محبوب پیدا ہوا تو سر پہ باپ کا سایہ نہ تھا۔ جو آپ نے آج تک اپنے باپ کے بارے میں محسوس کیا ہے، اس محسوسیت سے ہی باہر لے گیا مالک، اس محسوسیت سے ہی باہر لے گیا کہ باپ کا سر پہ سایہ نہیں تھا۔ ابھی بچپن تھا کہ والدہ ماجدہ کا سایہ بھی اٹھ گیا، وہ بھی نہ محسوس کر سکے کہ وہ جو سہارا، جو آسرا، جو انگلی پکڑ کے چلنے والا ہے، وہ کیسے لے کے چلتا ہے، کیسے کوئی انگلی پکڑتا ہے، کیسے کوئی کھڑا کرتا ہے۔ اس میں ماں کی ممتا ہوتی ہے، کہاں ہوتی ہے اور کیسی ہوتی ہے، اس کو بالکل اندر سے نکال دیا۔ ابھی بچپن تھا کہ دادا کا سایہ بھی اٹھ گیا۔ جب یہ سارے سہارے لے کر امتحان میں پاس اللہ نے کرنا چاہا تو ہر طرف میرے آقا کے ہر طرف شکر گزاری کو اللہ نے محسوس کیا کہ کوئی گلہ شکوہ نکلتا ہی نہیں۔ اس کا مطلب اللہ پاس کرنا چاہتا ہے، اللہ پاس کرنا چاہتا ہے۔ تو پھر دو عالم کا سہارا دکھا دیا، انہی کو پھر ایک زمانہ میں پورے دو عالم کا سہارا دکھا دیا۔ یتیمی دکھائی، وہ جو دور دکھایا تو اس میں احساس پیدا کرنا تھا کہ یتیموں کے ساتھ کیسے کرنا ہے۔ جب تیرا وہ زمانہ گزرا ہے تو تیرے ساتھ کیا ہوا ہے، تو نے کیا کیا محسوس کیا ہے۔ اب تو نے پورے یتامہ کے لیے رہتی دنیا تک ایک قانون بنا کے چلے جانا ہے کہ ان کے سر پہ دست شفقت کیسے رکھنی ہے، ان کے ساتھ پیار کیسے کرنا ہے، ان کا ساتھ کیسے دینا ہے، ان کی طرف محبت کیسے کرنی ہے، یہ درس دے دیا۔ تو پھر دو عالم کا سہارا بنے، کئی روز بغیر کھائے پیے نظارہ مالک کریم کی خاطر طبیعت میں یہ ہمہ وقت اداسی رہتی تھی کہ میں نے کھانا نہیں کھانا، میں نے پینا نہیں پینا، میں نے کچھ نہیں کرنا، میں نے نہانا نہیں ہے۔ کیوں؟ مجھے یاد الہی آ رہی ہے، یاد الہی میں گم رہنا، باقی تمام لوازمات کی قربانیاں لمحہ لمحہ دیتے رہنا کہ مجھے تیری محبت چاہیے۔ شہر کی آبادی کو چھوڑ کر خلوت نشینی اختیار کرتے تھے، میرے جلوے تلاش کرتے تھے، میری یاد میں گم رہا کرتے تھے، سب واسطے تعلق چھوڑ دیے تھے۔ نہ راتوں کو آپ کو نیند آتی تھی، نہ دن کو آرام آتا تھا، شہر کے گلی بازار آپ کو اچھے نہ لگتے تھے۔ میرے عشق اور محبت نے اتنا آپ کو بے چین کر دیا تھا کہ غاروں میں آپ کے کتنے مہینے گزر جاتے تھے۔ محبت اللہ میں اس طرح طبیعت سرشار ہو چکی تھی، ہم نے عشق و محبت میں آپ کو اتنا بےتاب پایا۔ اب خدا کہہ رہا ہے ہم نے عشق و محبت میں آپ کو اتنا بےتاب پایا۔ حقیقت میں یہ بےتابی عاشق کی خوراک ہوتی ہے۔ جب عاشق اس خوراک سے سیر ہو کر خلوت کے مزے لوٹتا ہے تو مقرب باری تعالیٰ ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ایک امتحان ہوتا ہے۔ پھر ہر طرح سے کامیابی حاصل ہونے پر ہم نے تمام کے تمام ظاہری حجابات، تمام کے تمام ظاہری پردے وا کر دیے، آپ کو اپنے پاس بلا لیا۔ میرے محبوب، ان آزمائشوں، ان قربانیوں سے گزار کر جب آپ کو کامیاب کر دیا تو پھر تمام پردے ہٹا کر آپ کو اپنی طرف دعوت دے دی، پھر اپنے پاس بلا لیا۔ تو یہ کب ہوتا ہے؟ جب بندہ
مالک کریم کی طرف سے آئے ہوئے امتحانات کو قبول کر لیتا ہے۔ بندے کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ مرتبے منصب بندے کو ملتے ہیں، ہر بندے کو ملتے ہیں، لیکن بندہ گلا شکوہ کرنے میں مصروف ہو جاتا ہے، شکر گزاری کا دامن چھوڑ دیتا ہے۔ وقت آتا ہے قبولیت کا، وقت آتا ہے، لیکن وہ اپنا رستہ کوئی اور اختیار کر لیتا ہے، اس کو امتحان نہیں سمجھتا اور امتحان میں کامیابی کا لطف لینے کی طرف نہیں جاتا بلکہ گلا گزاری کی طرف چلا جاتا ہے۔ ایک زمانہ بھی تھا جب میرے محبوب تو اپنے چچا کے گھر تھا، بکریاں چراتا تھا اور سب کی کفالت کرتا تھا۔ ایک بچہ جب بکریاں چراتا ہے تو وہ سب گھر والوں کی کفالت نہیں کر رہا ہوتا ان بکریوں سے۔ او میں نے تو تجھے ایک بچے کی صورت میں پورے گھرانے کا کفیل بنا کے رکھا ہوا تھا، تو اتنی چھوٹی عمر میں سب کا خیال رکھتا تھا۔ محبوب تو ظاہراً تنگ دست تھا اور لوگوں نے تیرا یہ مال، یہ حال دیکھ رکھا تھا، اس لیے تجھے میرا نبی ماننے سے انکار کرتے تھے، اسی لیے تجھے میرا نبی ماننے سے انکار کرتے تھے۔ مال و دولت کی کثرت میں جن کا دماغ بگڑ چکا تھا وہ خدا کا قرب، مال و دولت کو ہی خیال کرتے تھے، یہ نہیں مانتے تھے کہ ایک ظاہراً نادار خدا کا نبی ہو سکتا ہے، ایک ظاہراً نادار خدا کا نبی ہو سکتا ہے، یہ خیال ہی نہیں کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے اگر خدا کو نبی بنانا تھا تو ہم میں سے کسی کا چناؤ کر لیا جاتا، ان کو ہی کیوں بنایا گیا جن سے کل بکریاں چروائی گئی، جن کو ظاہری طور پہ نادار دیکھا گیا ان کو ہی نبی کیوں بنایا گیا؟ جو قبیلے کے سردار تھے، جو مالدار تھے، وہ اپنے دل میں یہ خیال کیا کرتے تھے اور باقاعدہ باتیں بھی کرتے تھے، ان کا چناؤ کیوں؟ یہ تو سارے امتحان دینے کے قابل ہی نہ تھے، بس آمنہ کا لال ہی تو صرف تھا جو امتحان دینے کے قابل تھا۔ مرتبہ یہ کیوں نہ ملتا؟ کیونکہ امتحان دینے کے قابل ہی صرف آپ کی ذات تھی۔ حقیقت تو میرے محبوب یہ تھی کہ تجھے کائنات کا سلطان بنانا تھا، اس لیے امتحانات سے گزارا جا رہا تھا۔ یہ سب بے خبر تھے، ان کو کیا خبر مالک کریم کا راز کیا ہوتا ہے؟ مالک کریم کا ایک سسٹم ہے، مالک نے اس کو اپنی مرضی کے مطابق ہی چلانا ہے۔ ہیرا کتنا قیمتی ہوتا ہے، لیکن آپ نے نہیں دیکھا کہ وہ ایک تراشنے والے کے ہاتھ سے گزرتا ہے پھر قیمتی ہوتا ہے۔ ہیرا تو پہلے اس میں زیادہ ہوتا ہے، ہیرے کا وزن تو اس میں پہلے زیادہ ہو جاتا ہے، لیکن تراشنے والا کتنا اس سے تراش کے رکھ دیتا ہے، باقی کو قیمتی بنا دیا جاتا ہے۔ امتحانات کتنا بندے کو تراش کے رکھ دیتے ہیں، حقیقت میں بندے کو قیمتی بنا دیتے ہیں۔ سونے کو کندن کرنے کے لیے کتنے مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے، جب اتنے مرحلوں سے گزر جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں پھر یہ 24 کیرٹ ہے، اب اس کا یہ ریٹ ہے، اب اس کا یہ ریٹ ہے، اب اس کا یہ ریٹ ہے۔ کیوں؟ پروسیس سے گزر چکا ہوتا ہے۔ اللہ کا بندہ اللہ کے پروسیس سے گزر چکا ہوتا ہے، اس لیے قیمتی ہو جاتا ہے۔ پھر وہ ہمیں بتاتا ہے کہ قیمتی ہونے کے لیے پروسیس میں جانا ضروری ہے، قیمتی ہونے کے لیے پروسیس میں جانا ضروری ہے، اور ہم پروسیس میں جانا نہیں چاہتے۔ ہم کہتے ہیں کہ بغیر بیج ڈالے گندم تیار ہو جائے اور ہم کاٹ لیں، یہ ہماری پرانی عادت ہے۔ یہ موسیٰ کے دور میں بھی ہماری عادت تھی کہ ہم کچھ نہیں کرنا چاہتے، بس منو سلوا آ جائے۔ جب منو سلوا آنے لگ گیا پھر ہمارے ذائقوں نے ہمارے اوپر ڈاکے ڈالے، نہیں یہ ہمیں پسند نہیں ہے، ہم خود کاشتکاری کرنا چاہتے ہیں، ہم خود پیاز لینا چاہتے ہیں، ہم خود مختلف قسم کی سبزیاں لینا چاہتے ہیں، ہم خود لے کے خود بنانا چاہتے ہیں۔ لو جی پکا، لو جی پکا بیٹھے ہو۔ آج تک وہی چل رہی۔ میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ محبوب ایک وہ زمانہ تھا
کہ آزمائش پر آزمائش تھی۔ اب وہ زمانہ آ گیا ہے کہ زمانے کے سلطان تیری غلامی اور تیری چوکھٹ پہ آ کر خیرات طلب کرتے ہیں، اور ہم کتنوں کو عطا فرما دیتے ہیں تیری نسبت سے، بغیر کسی اعلیٰ امتحان لینے کے ہم تیری نسبت سے کتنوں پہ کرم فرما دیتے ہیں۔ تیرا مانگت نظر آتا ہے، جتنا بھی کوئی بڑا سلطان ہے، مجھے جب وہ تیرا مانگت نظر آتا ہے تو پھر میں اپنی عطا کے دروازے کھول دیتا ہوں۔ اتنا بڑا غنی کر دیا ہے میں نے تجھے، قیامت تک لوگ آتے رہیں گے اور جھولیاں بھر بھر لے جاتے رہیں گے۔ یہ امتحانات سے جب بندہ نہیں گزرتا، بندہ اعلیٰ ترین منصب کی طرف کبھی نہیں جا سکتا۔ یہ بات یاد رکھنا، وہ کچھ عطائی لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، بندے کو کوشش کر کے جانا پڑتا ہے۔ کوشش کے لیے بندے کو یہ سبب کی دنیا ہے، یہاں اسباب تلاش کرنے ہیں، یہاں کوشش کرنی ہے، پھر کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ اگر آپ کہیں کہ پیر صاحب کے پاس گئے ہیں، پیر صاحب نے اب دعا دے دیئے، ہون صبح برف نو پھٹے تے توڑ توڑ کے ویچڑ دی کوئی لوڑ نہیں، تے کارخانے چو لیان دی کوئی لوڑ نہیں، ہون ہوا آپ پہ یہ داستار بڑھ جاوے گی تے کھرے گی بھی نہیں۔ نا 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 نا، یہ نظام ہے میرے مالک کا، یہاں برف لانا پڑے گی، توڑنی پڑے گی، بیچنی پڑے گی، پھر کمانا پڑے گا، یہاں جانور رکھنا پڑے گا، گھاس ڈالنا پڑے گا، پانی ڈالنا پڑے گا، پھر بڑا فربہ کر کے پھر بیچنا پڑے گا، پھر پیسے ہاتھ میں آئیں گے، یا کپڑے کو دھونا پڑے گا، یا داڑھی مبارک کو تراشنا پڑے گا، یا بالوں کو کٹوانا پڑے گا، یا ناخنوں کو اتارنا پڑے گا، یا علائش صبح نکالنی پڑے گی اپنی آنکھوں سے۔ کام نہیں لیا پورے 12 گھنٹے 14 گھنٹے آنکھوں سے دیکھتے نہیں رہے، اب دیکھتے رہے تو صبح آنکھ کو دھونے سے بھی آواز آ رہو، تو آپ کو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا۔ کام نہیں لیا، جب اس جسم سے، اس تن سے جو اللہ مالک نے عطا کیا ہے، اس سے کام لیا ہے تو لوازمات بھی اس کے پورے کرنے ذمہ داری ہے، تو مجھے پانی تو پھر پینا پڑے گا۔ اتنی دیر بات کرنے کے بعد پانی تو پھر مجھے پینا پڑے گا۔ میں یہ مثال دے رہا ہوں کہ کچھ کرنا ہے تو کرنے کے بعد جو لاگت آنی ہے اس کو کسی نہ کسی طرح آپ نے وصول کرنا ہے، اس کو کسی نہ کسی طرح آپ نے حاصل کرنا ہے، وہ آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ آپ نے کوشش سے، کسی بندے نے پیچھے نہیں رہنا، کوشش کرنی ہے، 12 سے 14، 14 سے 16، 16 سے 18 گھنٹے کام کرنا ہے۔ جو بندہ بامراد نہ ہو میرے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے، بامراد ضرور ہوگا۔ بندہ کاہل، غفلت اور سستی کی طرف چلا گیا ہے، اور اس کو گلے شکوے خدا کے ساتھ کہ میرے پہ عطا نہیں ہے، میرے پہ کرم نوازی نہیں ہے۔ کرم نوازی کا سمندر تو ٹھاٹھے مار رہا ہے، بس تو اپنی بیڑی اس کے اندر ہی نہیں ڈال جناب۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ ہمیں یتیم اور بے سہارا نہیں دکھایا میرے محبوب؟ ہم نے دنیا میں آپ کو یتیم اور بے سہارا کیا نہیں دکھایا؟ دکھایا آپ لوگوں نے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو میں کر رہا ہوں، میں آپ کو کہیں کسی ایسی علمی ثقالت میں نہیں لے جانا چاہتا جہاں آپ کو سمجھنا مشکل ہو، اور میں وہ ان پیروں سے گزر کر آگے نکل جاؤں اور بعد میں آپ ذات خود اپنی ذات سے سوال کرتے رہ جائیں کہ کیا کیا کہا گیا تھا۔ میں تو سادہ ترین طریقے سے آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ مالک کے ساتھ بندے نے جڑ کے کیسے رہنا ہے، میں اس کو بتانا چاہتا ہوں۔ جب میرا محبوب پیدا ہوا تو سر پہ باپ کا سایہ نہ تھا۔ جو آپ نے آج تک اپنے باپ کے بارے میں محسوس کیا ہے، اس محسوسیت سے ہی باہر لے گیا مالک، اس محسوسیت سے ہی باہر لے گیا کہ باپ کا سر پہ سایہ نہیں تھا۔ ابھی بچپن تھا کہ والدہ ماجدہ کا سایہ بھی اٹھ گیا، وہ بھی نہ محسوس کر سکے کہ وہ جو سہارا، جو آسرا، جو انگلی پکڑ کے چلنے والا ہے، وہ کیسے لے کے چلتا ہے، کیسے کوئی انگلی پکڑتا ہے، کیسے کوئی کھڑا کرتا ہے، اس میں ماں کی ممتا ہوتی ہے، کہاں ہوتی ہے اور کیسی ہوتی ہے، اس کو بالکل اندر سے نکال دیا۔ ابھی بچپن تھا کہ دادا کا سایہ بھی اٹھ گیا۔ جب یہ سارے سہارے لے کر امتحان میں پاس اللہ نے
کرنا چاہا تو ہر طرف میرے آقا کے ہر طرف شکر گزاری کو اللہ نے محسوس کیا کہ کوئی گلا شکوہ نکلتا ہی نہیں۔ اس کا مطلب اللہ پاس کرنا چاہتا ہے، اللہ پاس کرنا چاہتا ہے۔ تو پھر دو عالم کا سہارا دکھا دیا، انہی کو پھر ایک زمانہ میں پورے دو عالم کا سہارا دکھا دیا، یتیمی دکھائی۔ وہ جو دور دکھایا تو اس میں احساس پیدا کرنا تھا کہ یتیموں کے ساتھ کیسے کرنا ہے۔ جب تیرا وہ زمانہ گزرا ہے تو تیرے ساتھ کیا ہوا ہے، تو نے کیا کیا محسوس کیا ہے۔ اب تو نے پورے یتامہ کے لیے رہتی دنیا تک ایک قانون بنا کے چلے جانا ہے کہ ان کے سر پہ دست شفقت کیسے رکھنی ہے، ان کے ساتھ پیار کیسے کرنا ہے، ان کا ساتھ کیسے دینا ہے، ان کی طرف محبت کیسے کرنی ہے، یہ درس دے دیا۔ تو پھر دو عالم کا سہارا بنے، کئی کے روز بغیر کھائے پیے نظارہ مالک کریم کی خاطر طبیعت میں یہ ہمہ وقت اداسی رہتی تھی کہ میں نے کھانا نہیں کھانا، میں نے پینا نہیں پینا، میں نے کچھ نہیں کرنا، میں نے نہانا نہیں ہے، کیوں؟ مجھے یاد الہی آ رہی ہے، یاد الہی میں گم رہنا، باقی تمام لوازمات کی قربانیاں لمحہ لمحہ دیتے رہنا کہ مجھے تیری محبت چاہیے۔ شہر کی آبادی کو چھوڑ کر خلوت نشینی اختیار کرتے تھے، میرے جلوے تلاش کرتے تھے، میری یاد میں گم رہا کرتے تھے، سب واسطے تعلق چھوڑ دیے تھے، نہ راتوں کو آپ کو نیند آتی تھی، نہ دن کو آرام آتا تھا، شہر کے گلی بازار آپ کو اچھے نہ لگتے تھے، میرے عشق اور محبت نے اتنا آپ کو بے چین کر دیا تھا کہ غاروں میں آپ کے کتنے مہینے گزر جاتے تھے۔ محبت اللہ میں اس طرح طبیعت سرشار ہو چکی تھی، ہم نے عشق و محبت میں آپ کو اتنا بےتاب پایا۔ اب خدا کہہ رہا ہے ہم نے عشق و محبت میں آپ کو اتنا بےتاب پایا۔ حقیقت میں یہ بےتابی عاشق کی خوراک ہوتی ہے۔ جب عاشق اس خوراک سے سیر ہو کر خلوت کے مزے لوٹتا ہے تو مقرب باری تعالیٰ ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ایک امتحان ہوتا ہے۔ پھر ہر طرح سے کامیابی حاصل ہونے پر ہم نے تمام کے تمام ظاہری حجابات، تمام کے تمام ظاہری پردے وا کر دیے، آپ کو اپنے پاس بلا لیا۔ میرے محبوب، ان آزمائشوں، ان قربانیوں سے گزار کر جب آپ کو کامیاب کر دیا تو پھر تمام پردے ہٹا کر آپ کو اپنی طرف دعوت دے دی، پھر اپنے پاس بلا لیا۔ تو یہ کب ہوتا ہے؟ جب بندہ مالک کریم کی طرف سے آئے ہوئے امتحانات کو قبول کر لیتا ہے۔ بندے کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ مرتبے، منصب بندے کو ملتے ہیں، ہر بندے کو ملتے ہیں، لیکن بندہ گلا شکوہ کرنے میں مصروف ہو جاتا ہے، شکر گزاری کا دامن چھوڑ دیتا ہے۔ وقت آتا ہے قبولیت کا، وقت آتا ہے، لیکن وہ اپنا رستہ کوئی اور اختیار کر لیتا ہے، اس کو امتحان نہیں سمجھتا اور امتحان میں کامیابی کا لطف لینے کی طرف نہیں جاتا بلکہ گلا گزاری کی طرف چلا جاتا۔ ایک زمانہ بھی تھا جب میرے محبوب تو اپنے چچا کے گھر تھا، بکریاں چراتا تھا اور سب کی کفالت کرتا تھا۔ ایک بچہ جب بکریاں چراتا ہے تو وہ سب گھر والوں کی کفالت نہیں کر رہا ہوتا ان بکریوں سے۔ او میں نے تو تجھے ایک بچے کی صورت میں پورے گھرانے کا کفیل بنا کے رکھا ہوا تھا، تو اتنی چھوٹی عمر میں سب کا خیال رکھتا تھا۔ محبوب، تو ظاہراً تنگ دست تھا اور لوگوں نے تیرا یہ حال دیکھ رکھا تھا، اس لیے تجھے میرا نبی ماننے سے انکار کرتے تھے، اسی لیے تجھے میرا نبی ماننے سے انکار کرتے تھے۔ مال و دولت کی کثرت میں جن کا دماغ بگڑ چکا تھا وہ خدا کا قرب، مال و دولت کو ہی خیال کرتے تھے، یہ نہیں مانتے تھے کہ ایک ظاہراً نادار خدا کا نبی ہو سکتا ہے۔
ایک ظاہراً نادار خدا کا نبی ہو سکتا ہے، یہ خیال ہی نہیں کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے اگر خدا کو نبی بنانا تھا تو ہم میں سے کسی کا چناؤ کر لیا جاتا، ان کو ہی کیوں بنایا گیا جن سے کل بکریاں چروائی گئی، جن کو ظاہری طور پہ نادار دیکھا گیا ان کو ہی نبی کیوں بنایا گیا؟ جو قبیلے کے سردار تھے، جو مالدار تھے، وہ اپنے دل میں یہ خیال کیا کرتے تھے اور باقاعدہ باتیں بھی کرتے تھے، ان کا چناؤ کیوں؟ یہ تو سارے امتحان دینے کے قابل ہی نہ تھے، بس آمنہ کا لال ہی تو صرف تھا جو امتحان دینے کے قابل تھا۔ مرتبہ یہ کیوں نہ ملتا؟ کیونکہ امتحان دینے کے قابل ہی صرف آپ کی ذات تھی۔ حقیقت تو میرے محبوب یہ تھی کہ تجھے کائنات کا سلطان بنانا تھا، اس لیے امتحانات سے گزارا جا رہا تھا۔ یہ سب بے خبر تھے، ان کو کیا خبر مالک کریم کا راز کیا ہوتا ہے؟ مالک کریم کا ایک سسٹم ہے، مالک نے اس کو اپنی مرضی کے مطابق ہی چلانا ہے۔ ہیرا کتنا قیمتی ہوتا ہے، لیکن آپ نے نہیں دیکھا کہ وہ ایک تراشنے والے کے ہاتھ سے گزرتا ہے پھر قیمتی ہوتا ہے۔ ہیرا تو پہلے اس میں زیادہ ہوتا ہے، ہیرے کا وزن تو اس میں پہلے زیادہ ہو جاتا ہے، لیکن تراشنے والا کتنا اس سے تراش کے رکھ دیتا ہے، باقی کو قیمتی بنا دیا جاتا ہے۔ امتحانات کتنا بندے کو تراش کے رکھ دیتے ہیں، حقیقت میں بندے کو قیمتی بنا دیتے ہیں۔ سونے کو کندن کرنے کے لیے کتنے مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے، جب اتنے مرحلوں سے گزر جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں پھر یہ 24 کیرٹ ہے، اب اس کا یہ ریٹ ہے، اب اس کا یہ ریٹ ہے، اب اس کا یہ ریٹ ہے۔ کیوں؟ پروسیس سے گزر چکا ہوتا ہے۔ اللہ کا بندہ اللہ کے پروسیس سے گزر چکا ہوتا ہے، اس لیے قیمتی ہو جاتا ہے۔ پھر وہ ہمیں بتاتا ہے کہ قیمتی ہونے کے لیے پروسیس میں جانا ضروری ہے، قیمتی ہونے کے لیے پروسیس میں جانا ضروری ہے، اور ہم پروسیس میں جانا نہیں چاہتے۔ ہم کہتے ہیں کہ بغیر بیج ڈالے گندم تیار ہو جائے اور ہم کاٹ لیں، یہ ہماری پرانی عادت ہے۔ یہ موسیٰ کے دور میں بھی ہماری عادت تھی کہ ہم کچھ نہیں کرنا چاہتے، بس منو سلوا آ جائے۔ جب منو سلوا آنے لگ گیا پھر ہمارے ذائقوں نے ہمارے اوپر ڈاکے ڈالے، نہیں یہ ہمیں پسند نہیں ہے، ہم خود کاشتکاری کرنا چاہتے ہیں، ہم خود پیاز لینا چاہتے ہیں، ہم خود مختلف قسم کی سبزیاں لینا چاہتے ہیں، ہم خود لے کے خود بنانا چاہتے ہیں۔ لو جی پکا، لو جی پکا بیٹھے ہوتے، آج تک وہی چل رہی۔ میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ محبوب ایک وہ زمانہ تھا کہ آزمائش پر آزمائش تھی، اب وہ زمانہ آ گیا ہے کہ زمانے کے سلطان تیری غلامی اور تیری چوکھٹ پہ آ کر خیرات طلب کرتے ہیں، اور ہم کتنوں کو عطا فرما دیتے ہیں تیری نسبت سے، بغیر کسی اعلیٰ امتحان لینے کے ہم تیری نسبت سے کتنوں پہ کرم فرما دیتے ہیں۔ تیرا مانگت نظر آتا ہے، جتنا بھی کوئی بڑا سلطان ہے، مجھے جب وہ تیرا مانگت نظر آتا ہے تو پھر میں اپنی عطا کے دروازے کھول دیتا ہوں۔ اتنا بڑا غنی کر دیا ہے میں نے تجھے، قیامت تک لوگ آتے رہیں گے اور جھولیاں بھر بھر لے جاتے رہیں گے۔ یہ امتحانات سے جب بندہ نہیں گزرتا، بندہ اعلیٰ ترین منصب کی طرف کبھی نہیں جا سکتا۔ یہ بات یاد رکھنا، وہ کچھ عطائی لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، بندے کو کوشش کر کے جانا پڑتا ہے۔ کوشش کے لیے بندے کو یہ سبب کی دنیا ہے، یہاں اسباب تلاش کرنے ہیں، یہاں کوشش کرنی ہے، پھر کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ اگر آپ کہیں کہ پیر صاحب کے پاس گئے، پیر صاحب نے اب دعا دے دیئے، ہون صبح برف نو پھٹے تے توڑ کے ویچڑ دی کوئی لوڑ نہیں، تے کارخانے چو لیان دی کوئی لوڑ نہیں، ہون ہوا آپ پہ یہ داستار بڑھ جاوے گی تے کھرے گی بھی نہیں۔ نا یہ نظام ہے میرے مالک کا، یہاں برف لانا پڑے گی، توڑنی پڑے گی، بیچنی پڑے گی، پھر کمانا پڑے گا، یہاں جانور رکھنا پڑے گا، گھاس ڈالنا پڑے گا، پانی ڈالنا پڑے گا، پھر بڑا فربہ کر کے پھر بیچنا پڑے گا، پھر پیسے ہاتھ میں آئیں گے، یا کپڑے کو دھونا پڑے گا، یا داڑھی مبارک کو تراشنا پڑے گا،
یا بالوں کو کٹوانا پڑے گا، یا ناخنوں کو اتارنا پڑے گا، یا علائش صبح نکالنی پڑے گی اپنی آنکھوں سے. کام نہیں لیا پورے 12 گھنٹے 14 گھنٹے آنکھوں سے دیکھتے نہیں رہے. اب دیکھتے رہے تو صبح آنکھ کو دھونے سے بھی آواز آ رہو. تو آپ کو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. کام نہیں لیا جب اس جسم سے، اس تن سے جو اللہ مالک نے عطا کیا ہے، اس سے کام لیا ہے تو لوازمات بھی اس کے پورے کرنے ذمہ داری ہے. تو مجھے پانی تو پھر پینا پڑے گا. اتنی دیر بات کرنے کے بعد پانی تو پھر مجھے پینا پڑے گا. میں یہ مثال دے رہا ہوں کہ کچھ کرنا ہے تو کرنے کے بعد جو لاگت آنی ہے اس کو کسی نہ کسی طرح آپ نے وصول کرنا ہے، اس کو کسی نہ کسی طرح آپ نے حاصل کرنا ہے. وہ آپ کو حاصل ہو جائے گی. آپ نے کوشش سے، کسی بندے نے پیچھے نہیں رہنا، کوشش کرنی ہے. 12 سے 14، 14 سے 16، 16 سے 18 گھنٹے کام کرنا ہے. جو بندہ بامراد نہ ہو میرے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے. بامراد ضرور ہوگا. بندہ کاہل، غفلت اور سستی کی طرف چلا گیا ہے اور اس کو گلے شکوے خدا کے ساتھ کہ میرے پہ عطا نہیں ہے، میرے پہ کرم نوازی نہیں ہے. کرم نوازی کا سمندر تو ٹھاٹھے مار رہا ہے، بس تو اپنی بیڑی اس کے اندر ہی نہیں ڈال. جناب وما علینا الا البلاغ.